الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس وقت ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ ہے۔ ہر طرف لوگ اس سے پریشان ہیں اور روزانہ ہم اس سے متاثر افراد کے بارے میں سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے سامنے کچھ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی وبا، کوئی مصیبت، کوئی وائرس اللہ رب العزت کی حکم کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ احادیث مبارکہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ پیغام ملتا ہے، یہ میسج ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی وبا کے وقت، بیماری کے وقت یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو انسان صرف توکل کر کے نہ بیٹھ جائے، یقین اللہ پر ہو اور اس کے ساتھ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ اور احتیاط اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں میڈیکل کے ماہرین کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے، اور جو بھی ہیلتھ منسٹری ہے یا ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، مطالبات کے لوگ گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اس بیماری کا سب سے بہترین علاج اس وقت یہی ہے کہ انسان احتیاط کرے، اور ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایک انسان احتیاطی تدابیر اختیار کرے اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا جو شخص 3 بار صبح اور 3 بار شام میں پڑھ لے گا تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مصیبت، کوئی وائرس، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی پریشانی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسری طرف حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت عالم اسلام کی ایک بہت معروف شخصیت ہیں، انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگ اس وقت 3 بار سورۃ الفاتحہ یعنی الحمد شریف، اور 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس کی تسبیح کا اہتمام کریں۔ 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر 3 بار قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 313 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس کا ورد کریں، اس وظیفے کا، تو انشاءاللہ اس بیماری سے اس کی حفاظت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہمیں اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار ہمیں کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے، بہتری کا معاملہ فرمائے۔ یقیناً وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیزیں ہیں اس کے بعد، اول تو ہمیں توکل، بھروسہ، ایمان، فیت اللہ پر رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان وظائف کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کسی مثبت کام میں مشغول رکھیں، ہمارا ذہن مشغول ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت بار بار خبریں ملتی ہیں، مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، اپنے گھروں میں ہم مشغول رہیں گے،
اب ظاہر ہے کہ مشغولیت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اور اس وقت بہترین مشغولیت ہے کہ انسان اس وقت چونکہ فرصت کا وقت ہے، فری ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ ہم اسلامی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، یا پھر ہم اسلامک نالج، اسلامک ہسٹری، یا پھر قرآنک نالج، ایسی چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہوں جو دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہو اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدے کا ذریعہ بنے۔ ایسی چیزوں کی طرف جب ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے رکھیں گے، ہمارا ذہن جب ایسی چیزوں میں مشغول ہوگا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر جو اس کا خوف ہے، اس کا فوبیا ہے، وہ طاری نہیں ہوگا، ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگا اس کا ڈر، اور ہمارا ذہن جب محفوظ رہے گا تو ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے، ہماری باڈی میں جو قوت مدافعت ہے، یعنی ہماری باڈی کا وہ نظام، ہماری باڈی کا وہ سسٹم جو ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جب ہمارا ذہن صحیح ہوگا، ہمارا مائنڈ صحیح کاموں میں مشغول ہوگا اور اس کو انرجی مل رہی ہوگی، تو پھر وہ خوف سے بھی محفوظ رہے گا اور ہمارا سسٹم پوری طرح صحیح رہے گا۔ تو ان چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس وائرس سے بچنے کے لیے، اس سے لوگوں کی حفاظت کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے جو ایک کام ہمارے پرشاسن کے لوگ یا پھر ہمارے ڈاکٹرز یا نگر نگم کا عملہ جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ ان چیزوں کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ ہمارے لیے، یعنی ہر شہری کے لیے، ہر انسان کے لیے وہ اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنا کام انجام دے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں۔ ان کو جو ہے ہمارے پاس ورڈز آف تھینکس، جو ہے تشکری کلمات بھی ان کے لیے ہونے چاہیے کہ وہ لوگ اپنی جان کی بازی لگا کر اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سے افراد، بہت سے لوگ پریشان ہیں جن کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، جن کے پاس اپنے انتظام کھانے کا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ بہت سے افراد ایسے پریشان ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تجارت کا یا کام کاج کا سلسلہ بالکل بند ہے، اور بہت سے ایسے غریب لوگ پریشان ہیں جن کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو ایسے افراد کی مدد کرنا، بلا کسی تفریق ایسے افراد کی مدد کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کے، ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جو حیثیت رکھتا ہو کہ کسی کی مدد کرے تو پھر اسے کرنا چاہیے۔ اور یہ ہر جو ہے ہندوستانی کو، ہر بھارتی کو، ہر دیش واسی کو ایسے افراد کی مدد کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے افراد ہیں پورے ملک میں، جگہ جگہ ایسے افراد پھنسے ہوئے ہیں، ایسے تمام افراد کی مدد کرنا چاہیے۔ ان تک سامان پہنچا دیا جائے، ان کے کھانے کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، جو بھی ہماری حیثیت ہے، ہم اس کے مطابق کام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کھانا و سامان دیں، لیکن اس بات کا خاص خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہماری امیدیں، اور جو ہمیں امید ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے کہ اس کا بہترین اجر اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ایسے وقت میں ہم شو آف ہوتا ہے، لوگ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں، لیکن شاید لا علمی کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد یہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل کرتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن اگر کسی کا دل اس سے دکھتا ہے، کسی کو اس سے پریشانی پہنچتی ہے، اور دوسری طرف خدا نہ خواستہ اگر ریاکاری ہوتی ہے، اگر کسی کے دل میں خدا نہ خواستہ یہ بات آ جاتی ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور ہماری تعریف ہوگی اور ہمارا تذکرہ ہوگا، اگر اس طرح کی بات کسی کے دل میں بھی آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملنا چاہیے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ نیتوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیز، اور دوسری طرف ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کا دل دکھ رہا ہے،
تو پھر اس سے نقصان ہمیں ہوگا، اور جو ہم امید کر رہے ہیں، جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے ہیں، وہ چیز ہم کو حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ ہمیں جو مطلوب ہے، ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ اس وقت ایسا کام کر رہے ہیں یا جو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے افراد پھر ظاہر ہے کہ جب وہ اللہ ہی سے بدلہ چاہتے ہیں، تو اس چیز کو اگر ہم اوائڈ کر دیں گے تو اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ چونکہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو شرم کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، کسی سے اظہار نہیں کر پاتے اپنی پریشانیوں کا، ان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسے افراد کا ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ان تک ہم مدد کسی طرح بھی پہنچا سکیں، اور پھر کسی کو معلوم بھی نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ رات کے سناٹوں میں لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچاتے تھے، کہ جس کے گھر میں پہنچایا جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ سامان کس نے پہنچایا، کسی اور کو تو دور کی بات ہے، خود اس انسان کو نہیں معلوم ہو کہ سامان کس نے پہنچایا ہے۔ تو یہ صورتحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اس وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہمارا جو مطلب ہے، ہمارا جو مقصود ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اجر و ثواب کا ہے، وہ اللہ سے بہترین بدلے کا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں بھی بدلہ عطا فرمائیں گے، اور بہترین بدلہ آخرت میں، ابدی زندگی میں بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہمیں وہ مطلوب ہے، اور ہم اسی کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کا ہم خیال رکھیں، اور خاص طور سے پھر میں ریپیٹ کر دوں اپنی بات کو کہ ہم اپنے ذہن کو اس طرح مشغول رکھیں، ایسے کاموں میں ہم مشغول رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ایسی چیزوں میں مشغول رکھیں جس سے فائدہ حاصل ہو، جس سے ہمارا ذہن مطمئن ہو، اور ہمارا ذہن جس سے اطمینان و سکون حاصل کرے۔ ہم اسلامک نالج حاصل کریں، ہم اسلامک ہسٹری کھنگالیں، پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، قرآنی نالج ہے، قرآنی علم ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، اور ایسی خبروں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ جب ظاہر ہے کہ ہمارا ذہن ڈائیورٹ ہوگا تو پھر ہمارے اوپر اس کا خوف، اس کا فوبیا مسلط نہیں ہوگا، اور ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ خیال رکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم احتیاط کریں پوری طرح سے، جو اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم احتیاط کریں گے تو ظاہر ہے کہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا کوئی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہوگا، اور کسی طرح کا کوئی خوف ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ہم جب اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، اور اللہ رب العزت سے ہم دعائیں مانگیں گے، اور اس کے بعد پھر جو وظائف ہیں حدیثوں کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیے تھے، ہم جب اس دعا کو پڑھیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس وقت ہم اپنے لیے بھی دعا کریں، پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کی اس وبا سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی بھی اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے تمام انسانوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔